سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. روزے کا پورا بیان 6 عنوانوں میں منقسم ہے، یعنی روزے کا پورا بیان 6 ٹاپک میں کمپلیٹ ہوگا. کتنے؟ 6. نمبر 1، روزہ کس کو کہتے ہیں. نمبر 2، روزے کا وقت کیا ہے. نمبر 3، روزہ کس پر فرض ہے. نمبر 4، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کر لینا جائز ہے. نمبر 5، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا بعد میں قضا بھی نہ کرنا بلکہ صرف فدیہ ادا کر دینا جائز ہے. نمبر 6، روزہ ٹوٹنے کی کتنی صورتیں. یاد کرنا ہے آپ کو. بولو. نمبر 1، روزہ کس کو کہتے ہیں. نمبر 2، روزے کا وقت کیا ہے. نمبر 3، روزہ کس پر فرض ہے. نمبر 4، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کرنا جائز ہے. نمبر 5، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فی الحال روزہ نہ رکھنا بعد میں قضا بھی نہ کرنا بلکہ صرف فدیہ دے دینا جائز ہے. نمبر 6، روزہ ٹوٹنے کی کتنی صورتیں. یہ 6 ٹاپک ہیں، اس پر پورا روزے کا بیان مکمل ہو جائے. جو بیان ہم طلباء کو 3-4 مہینے میں پڑھاتے ہیں، آپ کو 1 ہفتے میں پڑھائیں انشاءاللہ. نمبر 1، روزہ کس کو کہتے ہیں. روزے کی تعریف، روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک کام کرنے اور 7 کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے. ایک کام کرنے اور 7 کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے. کرنے کا کام کرنا ضروری اور نہ کرنے کے کاموں سے بچنا ضروری. اگر کرنے کا کام نہیں کیا تب بھی روزہ نہیں ہوگا اور بچنے کے کاموں سے نہیں بچا تب بھی روزہ نہیں ہوگا. تو ٹوٹل 8 چیزیں ہیں، ان کا نام روزہ ہے. ایک کام کرنے اور 7 کاموں سے بچنے کا نام روزہ ہے. کرنے کا کام ہے نیت کرنا. کیا کرنا؟ اور بچنے کے 7 کام یاد کرو. نمبر 1، کھانے سے بچنا. نمبر 2، پینے سے بچنا. نمبر 3، ہم بستری سے بچنا. نمبر 4، منی نکالنے سے بچنا. نمبر 5، جان بوجھ کر منہ بھر کر طے کرنے، وامٹ اور الٹی کرنے سے بچنا. نمبر 6، حیض سے بچنا. نمبر 7، نفاس سے بچنا. بولو 1 مرتبہ. نمبر 1، کھانے سے بچنا. نمبر 2، پینے سے بچنا. نمبر 3، ہم بستری سے بچنا. نمبر 4، منی نکالنے سے بچنا. نمبر 5، جان بوجھ کر منہ بھر کر طے کرنے سے بچنا. نمبر 6، حیض سے بچنا. نمبر 7، نفاس سے بچنا. اگر اتنی باتیں آپ کو یاد بھی رہ گئی تو آدھا ٹینشن ختم. سمجھ لو گے تو پورا ہی ختم، لیکن صرف یاد بھی کر لو گے تو آدھا ٹینشن ختم ہو جائے. روزہ ٹوٹا کہ نہیں، روزہ ٹوٹا کہ نہیں، کچھ نہیں. بہت آسان. کرنے کا کام ہے نیت کرنا. نیت کے بارے میں 2 بنیادی باتیں اور 3 مسئلے
سمجھنے ہیں اسی پر مجلس ختم ہوگی. 2 بنیادی باتیں. نمبر 1، نیت کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے سمجھا تھا روزہ کس کو کہتے ہیں. اب سمجھنا ہے نیت کس کو کہتے ہیں. نمبر 2، نیت کا وقت کیا ہے، یعنی کب سے کب تک نیت کر سکتے ہیں، نیت کی ٹائم لیمٹ کیا ہے. یہ 2 بہت بنیادی باتیں ہیں، پہلے ہم ان کو سمجھ لیں، اس کے بعد 3 مسئلے بھی سمجھیں. نیت کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں نیت کی تعریف آتی ہے عقد القلب علی الفعل، کسی کام کے کرنے پر دل کو جما لینا، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. کس کے ارادے کو؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. کیا مطلب؟ دل میں کسی کام کے کرنے کا خیال جما لینا. دل میں کسی کام کے کرنے کا خیال جما لینا، اس کا نام ہے نیت. میں نے دل میں یہ بات جما لی کہ آج اوابین کی نماز پڑھوں گا، تو کہا جائے گا میں نے اوابین پڑھنے کی نیت کر لی. رمضان میں 3 دن جماعت میں جانا ہے، دل میں جما لیا بالکل. آپ کا ہاں بھائی میں نے تو نیت کر لی. دل میں آپ نے کسی کام کے کرنے کا خیال جما لیا، اسی جمانے کو نیت کہتے ہیں. کہاں جمایا؟ معلوم ہوا کہ نیت یہ دل کا عمل ہے، دل کا فعل ہے، دل کا کام ہے، زبان کا نہیں. دل یہ نیت کرتا ہے اور زبان اس نیت کو ظاہر کرتی ہے، کھولتی ہے، اوپن کرتی. دل میں کیا ہے وہ زبان کھولتی. روزے میں نیت کرنا فرض ہے. روزہ عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے درست نہیں. جیسے نماز بغیر نیت کے نماز نہیں، زکوٰۃ بغیر نیت کے صحیح نہیں، حج عمرہ قربانی صدقۃ الفطر بغیر نیت کے درست نہیں. بالکل اسی طرح روزہ بھی بغیر نیت کے درست نہیں. ایک آدمی صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہا لیکن دل میں روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا یہ روزہ شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ کرنے کا کام نہیں کیا. کرنے کا کام تھا نیت کرنا، اس نے نیت نہیں کی. چاہے پورا دن بھوکا پیاسا رہا پھر بھی اس کا روزہ درست نہیں ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا نیت دل میں ہوتی ہے. اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک آدمی سحری میں اٹھا، سحری بھی کھائی اور زبان سے نیت بھی کر رہا ہے زور زور سے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض شہر رمضان، آج میرا روزہ ہے، آج میرا روزہ ہے. لیکن دل میں اس نے نیت کر رکھی کہ روزہ کچھ نہیں. ڈرائیونگ پہ جانے کا ہے تو گھر والوں کو دکھانے کے لیے کیا کہا؟ روزہ. سحری بھی کر رہا ہے اور زبان سے اس کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ آج میرا روزہ ہے، لیکن دل میں کیا ہے؟ روزہ بوزہ نہیں، 4 رستے پہ جا کے آملیٹ کھانی، یہ دل میں ہے. بولو اس کا روزہ ہوگا؟ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میرا روزہ میرا روزہ میرا روزہ، لیکن دل میں نہیں. نیت کہاں ہونی چاہیے؟ دل. ایک آدمی کی طبیعت ٹھیک نہیں، بیوی نے کہا میاں روزہ ووزہ مت رکھیو، خدمت کون کرے گا، میری خود طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی، آپ روزہ رکھو گے نہ کچھ زیادہ بڑا تو. میاں نے کہا میرا روزہ نہیں ہے، گھبرائیو مت، میرا روزہ نہیں. کیا بول رہا ہے؟ میرا روزہ نہیں، اور دل میں نیت کر رکھی روزہ ہے. بولو روزہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہاں ہو جائے گا. کیوں؟ نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں روزے کی نیت ہے، چاہے زبان اس کے خلاف چل رہی. اعتبار دل کا ہوتا ہے، زبان کا
جب تک زبان دل کے ساتھ چلے گی تو اس کا اعتبار ہوگا، اور جب زبان میں اور دل میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر کس کی بات چلے گی؟ دل کی چلے گی، زبان کی نہیں چلے گی۔ تو نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل میں کسی کام کے کرنے کا خیال جما لینا، اس کا نام ہے نیت۔ یہ بات پوری ہوئی۔ نمبر 2، نیت کا وقت کیا ہے؟ ٹائم لیمٹ کیا ہے؟ کب سے کب تک ہم روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو سمجھ لیجئے، رمضان المبارک کا ادا روزہ یعنی چالو رمضان کا روزہ۔ نمبر 2، سنت روزہ 10 محرم کا سنت روزہ۔ نمبر 3، نفلی روزہ۔ کتنے ہوئے؟ چالو رمضان کا روزہ، سنت روزہ اور نفلی روزہ۔ ان تینوں روزوں کی نیت رات سے لے کر آدھے دن سے پہلے پہلے تک کر سکتے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ رمضان کا چالو روزہ، چالو رمضان کا روزہ، سنت روزہ اور نفلی روزہ، ان تینوں روزوں کی نیت رات سے لے کر پوری رات اور پھر دن شروع ہونے کے بعد آدھے دن سے پہلے پہلے تک کر سکتے۔ کتنے روزوں کی نیت؟ 3، چالو رمضان کا روزہ، سنت روزہ اور نفلی روزہ۔ رات سے، رات کب ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو گیا تو رات شروع ہو گئی۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد کل کے روزے کی نیت آپ ایڈوانس میں کر سکتے ہو، تراویح کے بعد بھی کر سکتے ہو، صبح 4 بجے اٹھتے ہو اس وقت بھی کر سکتے ہو۔ آدھے دن تک، اسلامی آدھے دن سے پہلے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ اسلامی آدھا دن صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی ہم گن لیتے ہیں۔ صبح صادق کا وقت 4:42 ہے، ہم 45 مانیں تاکہ حساب میں آسانی ہو۔ 4:45 پر صبح صادق ہوتی ہے، اور غروب آفتاب کا وقت 7:06 ہے، ہم 7 بجے مان لیتے ہیں تاکہ حساب میں آسانی ہو۔ تو صبح صادق 4:45 بجے اور غروب آفتاب 7:07 بجے، تو کتنے گھنٹے ہوئے؟ 14.25 گھنٹے۔ بھائی برابر ہے حساب؟ نہیں، 14.25 گھنٹے ہوئے۔ اس 14.25 گھنٹے کو آدھا کرو تو کتنے بجیں گے؟ چلو گن لیتے ہیں، حساب کچا ہے نا، گجرات والوں کا بہت کچا حساب۔ 4:45 سے آگے چلو، 6:45 1 گھنٹہ، 7:45 2 گھنٹے، 8:45 3 گھنٹے، 9:45 10:45 11:45 12:45 اور پھر 7 منٹ اوپر رہے گی، 7 منٹ چھوڑ دو۔ 12:45 بجے تک ہم نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ 12:45 بجے کے بعد نیت کا وقت ختم، ٹائم لیمٹ پوری ہوئی۔ اب نیت کریں گے، 1000 مرتبہ بھی نیت کریں گے تو وہ نیت بیکار ہے، وہ کام نہیں کرے گی۔ تو رات سے لے کر آدھے دن تک، یعنی آج کی تاریخ میں 12:45 بجے تک آپ نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی طبیعت ٹھیک نہیں، رات میں اس نے سوچا کہ سحری میں اٹھوں گا، اگر ہمت ہوگی تو روزہ رکھوں گا، اور اگر ہمت نہیں ہوگی تو روزہ نہیں رکھوں گا۔ رات میں یہ سوچا اور سو گیا۔ اتفاق سے اس کی آنکھ کھلی صبح میں 9 بجے۔ کتنے بجے؟ سحری گئی، فجر بھی گئی، 9 بجے آنکھ کھلی۔ اب وہ محسوس کر رہا ہے کہ میری طبیعت تو اچھی ہے، ہمت ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔
تو اگر یہ نیت کر لے گا تو اس کا روزہ شروع ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا، کیونکہ نیت کرنے کا وقت ابھی باقی ہے، ابھی 2.25 گھنٹے ہیں اس کے پاس، اور اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ اگر یہ نیت کر لیتا ہے 9 بجے کہ میرا آج روزہ ہے، تو اس کا روزہ اسٹارٹ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، قاعدہ تو یہی ہونا چاہیے کہ رات سے، لیکن اللہ نے سہولت دی ہے کہ نہیں، آدھے دن سے پہلے بھی اگر کر لو گے روزہ چلے گا۔ ایک آدمی نے رات میں سوچا کہ صبح میں اٹھیں گے دیکھیں گے، اور اس کی آنکھ کھلی 12:15 بجے۔ کتنے بجے؟ 12:15 بجے آنکھ کھلی۔ اب اس نے دیکھا آدھا دن تو گزر گیا، اب بچا کیا، چلو آج روزے کی نیت کر لو، تو روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نیت کا جو وقت تھا وہ ختم ہو چکا، اب نیت کرنے سے بھی نیت صحیح نہیں، جب نیت صحیح نہیں تو روزہ بھی صحیح، کیونکہ روزے کے لیے نیت ضروری ہے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، آدمی سو رہا ہے اور اس کی آنکھ کھلی فجر کی اذان پر، کہاں؟ فجر کی اذان پہ، تو کیا وہ نیت کر سکتا ہے؟ روزے کی نیت کر؟ سحری تو نہیں کھائی، سحری نہیں کھائی تو چلے گا؟ سحری کھانا یہ کوئی روزے کی ضروری چیزوں میں سے ہے؟ روزہ نام ہے 8 باتوں کا، اس میں سحری کھانا کہیں آیا؟ نہیں آیا۔ تو سحری کھاؤ یا سحری نہ کھاؤ، نیت کر لیں گے تو روزہ کیا ہوگا؟ شروع ہو جائے گا۔ 2 باتیں پوری ہوئی۔ نمبر 1، نیت کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 2، نیت کا وقت کیا ہے؟ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھیں۔ اگر چالو رمضان کا روزہ ہو، یا سنت روزہ ہو، یا نفلی روزہ ہو، تو رات سے لے کر آدھے دن تک نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر قضا کا روزہ ہو، رمضان کا کوئی روزہ چھوٹ گیا تھا، بعد میں آپ اس کی قضا رکھتے ہیں، اگر قضا کا روزہ ہے یا منت کا روزہ ہے، کون سا؟ منت۔ قضا کا روزہ ہے یا منت کا روزہ ہے تو پھر رات سے نیت کرنا ضروری۔ رات سمجھے یعنی 4 بجے، تو مغرب بعد سے صبح صادق سے پہلے صبح صادق پر دن شروع، رات غروب سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق تک رہتی ہے، پس غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک نیت کر لینا ضروری کہ جو گزشتہ رمضان کا روزہ چھوٹ گیا تھا وہ رکھتا ہوں، یا جو میں نے منت مانی تھی اللہ سے کہ فلاں کام ہو جائے گا تو ایک روزہ رکھوں گا اور وہ کام ہو گیا تھا، اس کا جو روزہ میرے اوپر باقی ہے وہ رکھتا ہوں۔ اگر قضا روزہ ہے یا منت کا روزہ ہے تو پھر نیت کب سے کرنی پڑے گی؟ رات سے کرنی پڑے گی۔ عصر کے بعد نیت کرو گے تو نہیں چلے گی۔ مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک نیت کرنا ضروری۔ اگر فجر کی اذان پر آنکھ کھلی، صبح صادق کے بعد آنکھ کھلی، اور اب بندہ چاہتا ہے کہ میں قضا کی نیت کر لوں، تو اس کا یہ روزہ قضا کا شمار نہیں ہوگا بلکہ نفلی ہوگا۔ صبح صادق کے بعد بندے نے نیت کی کہ میں منت کا روزہ رکھتا ہوں، تو یہ روزہ منت کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ نفلی روزہ ہوگا۔ منت کا روزہ دوبارہ رکھنا پڑے۔ بھائی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ 2 باتیں پوری ہوئی، اب 3 مسئلے سمجھو۔ نمبر 1، نیت کرنے سے روزہ شروع نہیں ہوتا، صبح صادق ہونے سے روزہ شروع ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نیت کر لینے سے روزہ شروع نہیں ہوتا بلکہ صبح صادق ہونے سے روزہ شروع ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے 4 بجے سحری کھائی، چائے وائے پی لی، پان بھی کھا لیا، فارغ ہو گیا کہ اب تو کچھ نہیں باقی، کہ کچھ باقی نہیں، کہ اب میں سو جاتا ہوں، اذان ہو تو اٹھانا، نیت کر کے سو گئے۔ بھائی آدھے گھنٹے کے بعد کوئی 12 ہانڈی لے کے آیا کہ 12 ہانڈی یہ کھانی ہے، کہ میں نے تو نیت کر لی، تو بولو کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی نیت کرنے سے روزہ شروع ہوتا ہے؟ نہیں، صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے۔ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، روزہ شروع نہیں ہوا، بس اگر 12 ہانڈی کھانا چاہتا ہے تو دونوں ہاتھ سے کھائے، سیدھے ہاتھ سے کھائیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو نیت کرنے سے روزہ شروع نہیں ہوتا، صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ، نیت کرنے سے نیت توڑنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کچھ کھا پی نہ لے۔ ایک آدمی کی گھر میں لڑائی ہوئی اور غصے میں اس نے کہا جا میں نے تو روزہ توڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ روزہ توڑ دیا۔ اور دیکھو اس نے نیت توڑ دی ہے، لیکن صرف نیت توڑ دینے سے اس کا روزہ ٹوٹ نہیں جائے گا جب تک وہ کھا نہ لے، پی نہ لے، یا کوئی ایسا کام کر لے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نیت کرنے سے روزہ شروع نہیں ہوتا اور نیت توڑنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ تیسرا مسئلہ، رمضان المبارک کے مہینے میں مقیم آدمی، مقیم یعنی جو سفر میں نہ ہو، اپنے گھر پہ ہو یا آس پاس میں ہو، مسافر نہ ہو، مقیم آدمی رمضان المبارک میں نفلی روزے کی نیت کرے یا قضا روزے کی نیت کرے یا منت کے روزے کی نیت کرے، ان تمام صورتوں میں رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا۔ ابھی دیکھو رمضان چل رہا ہے نا، اس رمضان میں نے نیت کی صبح میں کہ آج میرا نفلی روزہ، اللہ کہتا ہے فرض روزہ رکھ اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ نفلی، تو اس کی نیت نہیں چلے گی، رمضان ہی کا ادا ہوگا۔ بندہ نیت کر رہا میرا قضا کا جو باقی تھا نا وہ آج نمٹا لوں، پھر آج کا جو چھوٹے گا نا وہ بعد میں۔ بہت دماغ کی دہی ہوتی ہے، ایسی کھٹی دہی بہت ہوتی ہے، عجیب عجیب قسم کے لوگ آتے ہیں کہ ابھی قضا رکھ لیتا ہوں پھر اس کا جو ہے بعد میں کریں گے۔ تو اگر قضا کی بھی نیت کرے گا تب بھی کون سا روزہ ادا ہوگا؟ رمضان کا چالو روزہ ادا ہوگا۔ ہاں، ایک آدمی مسافر ہے، سفر میں گیا ہوا ہے، بمبئی، دلی، احمد آباد، مسافت سفر پر 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دوری پر گیا ہوا ہے، تو شریعت اس کو اختیار دیتی، روزہ رکھنا ہے تو رکھو، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، بعد میں کیا کر لینا؟ قضا کر لینا۔ ایسا شخص اگر رمضان المبارک میں قضا کی نیت کرے یا منت کے روزے کی نیت کرے تو پھر اس کا قضا کا روزہ ہو جائے گا، منت کا روزہ ہو جائے گا اور چالو رمضان کا روزہ قضا ہو جائے گا، وہ بعد میں رکھے۔ یہ مسئلہ کس کے لیے؟ مسافر کے لیے۔ ہم لوگ جو گھر پہ رہتے ہیں ہم تو جس روزے کی بھی نیت کریں گے ہمارا چالو رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا اور کوئی روزہ ادا نہیں ہوگا۔ بات پوری ہو گئی۔ تو آج کی مجلس میں کتنی باتیں آئی؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک کام کرنے اور 7 کاموں سے بچنے کا نام روزہ۔ کرنے کا کام ہے نیت کرنا، نیت کے بارے میں 2 باتیں بتائی، نیت کس کو کہتے ہیں، نمبر 2 نیت کا وقت کیا ہے، اور نیت کے بارے میں 3 مسئلے بتائے آپ کو۔ نیت کرنے سے روزہ شروع نہیں ہوتا، نیت توڑنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ رمضان کے چالو روزے میں قضا یا نفلی یا نذر منت کے روزے کی نیت کریں گے تب بھی کون سا روزہ ہوگا؟ رمضان کا فرض روزہ ہی ادا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ گزشتہ کل اذان کے بارے میں ہم کچھ باتیں بتا رہے تھے۔ بہت سی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے اور لوگ بیت الخلا جاتے ہیں فارغ ہونے کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجبوری ہو یعنی بہت زیادہ تقاضا ہو تو آدمی اذان کے وقت جا سکتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو تو اذان کے وقت پیشاب پاخانے میں جانا مکروہ ہے، بچنا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہے کہ مجھے فارغ ہونا ہے تو پھر مغرب سے 5-10 منٹ پہلے آنا چاہیے اور اذان سے پہلے فارغ ہو جانا چاہیے۔ کل ایک مولانا یہاں آئے ہوئے تھے، فلاح دارین کے فارغ تھے، وہ فرما رہے تھے کہ ان کے استاد مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، ایک مرتبہ وہ بیت الخلا گئی فارغ ہونے کے لیے، اور وہ اندر گئی اور اذان شروع ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے اور میں اس حال میں پیشاب پاخانہ کروں یہ ٹھیک نہیں، وہ باہر نکل گئی۔ اللہ کو اس کی یہی ادا پسند آئی اور مغفرت ہو۔
تو میرے بھائی اللہ کی رحمت جو ہے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھو کہ اگر ہم پیشاب پاخانے میں ہیں یا باتھ روم میں ہیں اور اذان شروع ہو گئی تو اب اذان کا جواب نہیں دینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں دینے کا مطلب پیشاب پاخانے کی جگہ پر اذان کا جواب دینا حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں مسئلے کو؟ ہاں، بعض لوگ اس کی باریکی سے واقف نہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دل میں جواب دو۔ ارے اللہ کے بندے، مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب پاخانے کی جگہ پر اللہ رسول کا خیال کرنا بھی حرام ہے۔ وہ گندی جگہیں ہیں، وہاں اللہ رسول کا خیال کرنا بھی حرام ہے۔ تو وہاں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ جواب دل میں دو گے، اشہد ان محمد رسول اللہ جواب دل میں دو گے، تو کیا اللہ رسول کا خیال نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ اس لیے پیشاب اور پاخانے میں جب ہم جائیں تو دینی باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے، دنیاوی باتوں میں دماغ لگاؤ، دینی باتوں کو مت سوچو، اللہ رسول کو مت سوچو، دماغ بھی کمزور ہوگا اور یہ جائز بھی نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جو حکم اذان کے جواب دینے کا ہے، یعنی مؤذن جو کلمہ کہتا ہے ہمیں بھی وہی کلمہ کہنا ہے، بالکل وہی حکم تکبیر کا ہے۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اور مؤذن صاحب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا بھی وہی حکم ہے۔ جو کلمہ وہ کہہ رہا ہے آپ کو بھی وہی کلمہ کہنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وقت کم ہوتا ہے، آپ پورے کلمے نہیں کہہ سکتے، تو جب وہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر خاموش ہو تو آپ 1 مرتبہ کہہ دو اللہ اکبر۔ جب وہ 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر فارغ ہو تو آپ کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب وہ 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر فارغ ہو تو آپ کہو اشہد ان محمد رسول۔ بہت سے لوگ مسئلہ سمجھتے نہیں، اور جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اتنی زور زور سے چلاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف، بالکل سنت کے خلاف ہے۔ یہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ بولنا سنت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بولنا سنت نہیں۔ اگر ہاں اتنا موقع ملتا ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا اذان میں اتنا موقع ملتا ہے تو پہلے آپ اشہد ان بولیں، اس کے بعد صلی اللہ بھی بولیں۔ لیکن اگر موقع کم ملتا ہے تو ہمارے حضور نے ہم سے کہا ہے کہ مؤذن جو کلمہ کہتا ہے وہ کہو۔ اب ہم حضور سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ میں حضور سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں دین کو۔ حضور نے کہا نا یہاں درود ہونا چاہیے، حضور نے غلط بتایا، نعوذ باللہ، درود ہونا چاہیے۔ اشہد ان نہیں بولوں گا، میں تو صلی اللہ بولوں گا، مجھے حضور سے محبت بہت ہے۔ ارے حضور کے فرمان کو تو مانتا نہیں اور حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جاہل بے وقوف انسان ہے۔ تو اذان میں اور اقامت میں دونوں کا ایک حکم ہے۔ آگے چلو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو صاف کر کے ماں باپ کے حوالے کر دیتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا چاہیے، دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں تکبیر پڑھو، اقامت پڑھو۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ رات میں بچہ پیدا ہوا 2 بجے اور 10 بجے مدرسے میں آ رہے ہیں کہ کسی کو بھیج دو اذان باقی، اذان دینے کے۔ یہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور بچہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا ہی بچہ پاک صاف کر کے آپ کے حوالے کیا گیا، آپ پہلی فرصت میں خود اذان دے دو، دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں اقامت پڑھو۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اس طرح پکڑا جائے کہ اذان دینے والے کا چہرہ قبلے کی طرف، ٹھیک ہے، اذان دینے والے کا چہرہ قبلے کی طرف، پھر بچے کو گھما لیا جائے اور وہیں کھڑے کھڑے اقامت کہی جائے کہ اقامت کہنے والے کا چہرہ کہاں ہو۔ ایک بات اور محسوس ہوئی بتا دوں آپ کو کہ بچے کے کان میں جو اذان اور اقامت کہنی ہے وہ اس طرح سے نہیں جیسے لاؤڈ اسپیکر میں کہتے ہیں۔ بعض لوگ اتنی زور سے اذان دیتے، ایک مرتبہ ہم لوکھات میں تھے، کوئی داخل تھا رات میں وہاں، تو آدھی رات میں جو آواز اللہ، پوری لوکھات ہل رہی، کیا ہے بھائی؟
جتنی ضرورت ہے اتنی آواز سے اذان دینی ہے. یہ لاؤڈ اسپیکر کی اذان تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، بھائی ٹائم ہوا آؤ آؤ بھیڑ کرو. وہاں کس کو بھیڑ کروانی ہے؟ سارے بیمار بیچارے اڑ گئے. ہماری بھی آنکھ کھل گئی کہ بھئی کیا ہے. باہر نکلے تو بتایا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا. کیا طوفان ہے. اس لیے میرے بھائی ہلکی آواز میں اذان دینی ہے اور ہلکی آواز ہی میں اقامت کہنی ہے. بس آج اتنا ہی رہنے دو، باقی کچھ باتیں کل بتائیں گے انشاءاللہ. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟